اور اسی میں سے آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہماری مرکزی آیت ہے. ان 3 دنوں کی جو مرکزی آیت ہے، اے انسان اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خدا نے تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. میکا کون تھا یہ شخص؟ بہت زیادہ اس کے بارے بیک گراؤنڈ میں خبر نہیں ملتی، لیکن جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہی میکا ایک ایسا نبی تھا جو یسایہ نبی کا اور آموس نبی کا اور ہوشیہ نبی کا ہم اثر تھا، کنٹمپریری تھا ان تینوں نبیوں کا. اور میکا نے 3 بادشاہوں کے حکومت کے دوران نبوتیں کی ہیں، یوتام، آخز اور حزقیہ. ان تینوں بادشاہوں کی حکومت کے دوران اس نے اس دورانیہ میں اس نے نبوتیں بکھیری ہیں اور اس نے عدالتوں کا ذکر کیا ہے. اس کی کتاب کے 3 حصے بنتے ہیں جو قابل غور ہیں. میں یہ ان کو پڑھنا چاہتا ہوں. 3 پیغام ہیں اس کی کتاب کے. پہلا پیغام، پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، 3 ابواب میں یہ پیغام ہے: آگاہی، انتباہ، وارننگ، عدالت، ججمنٹ اور امید کے وعدے. یہ اس کے پیغام کا پہلا حصہ ہے. پہلا چیپٹر ہے، دوسرا چیپٹر ہے، تیسرا. تینوں ابواب میں یہ باتیں قلم بند ہیں. اب دوسرا جو حصہ ہے، دوسرا پیغام اس کی کتاب میں سے، وہ ہے 4 اور 5ویں باب کا. اس میں آگاہی ہے، انتباہ ہے اور عدالت ہے اور زندہ امید کا ایک وعدہ دیا گیا ہے. اسی کتاب میں 2-3 بڑی خصوصی نبوتیں کی گئی ہیں. میکا نبی کی کتاب میں یسوع المسیح کی ذات اقدس کے حوالے سے خصوصی نبوتیں پیش کی گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ 700 سال پہلے میکا نبی نے یسوع کی جائے ولادت کا ذکر فرمایا. کیا کیا اس نے؟ کہا کہ اے بیت لحم افراطہ. یہ اس نے نبوت کی ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوگی. کتنا عظیم شخصیت ہے کلمہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح، جس کی 700 سال پہلے پیدائش سے پہلے پیدائش کا مقام بتایا گیا ہو، جگہ بتائی گئی ہو. وہ چلتے پھرتے یا کسی اور طریقوں سے، سماجی طریقوں سے، سیاسی طریقوں سے یا مذہبی انداز سے یا دینی امتیاز سے وہ دنیا کا منجی نہ تھا. یسوع المسیح نبوتوں کے آسمانوں میں سے نیچے زمین پر اترا ہے. وہ کلمہ خدا ہے اور وہ مجسم خدا ہے جو زمین پر آیا ہے. اور یسوع مسیح کی جو جرنی جو تھی وہ بیت لحم میں تھی. بیت لحم کے معنی ہے روٹی کا گھر، دا ہاؤس آف بریڈ، روٹی کا گھر. یہ بیت لحم، اس میں بیت لحم کا بھی ذکر. اور پھر اس کی ڈیٹی آف کرائسٹ، دا ڈیٹی آف کرائسٹ، اس کی الوہیت کو بیان کیا، اس کی ہیومینٹی کو. اور اس کے یہ اس حوالے سے کہ اسرائیل میں سے ایک حاکم، ایک رولر، اسرائیل میں سے ایک رولر، ایک حاکم، ایک بادشاہ اٹھے گا. یہ بھی میکا نبی نے یسوع المسیح کے حوالے سے نبوت کی. پھر لکھا ہے کہ وہ چرواہوں کا عظیم چرواہا ہوگا. یہ بھی یسوع کے حوالے سے پروفیسی کی گئی. اور اس کی نبوتوں کا منتہا کمال یہ ہے، کلائمیکس آف دا پروفیسیز آف مائیکا، وہ یہ ہے کہ وہاں لکھا کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے اور خدا ہماری خطاؤں سے درگزر کرتا ہے. خدا ہماری بے وقوفیاں، ہماری بے وفائیاں، ہمارے گناہ، تاریکیاں، ظلمتیں مٹا دیتا ہے. اور پھر بہت بڑی بات میکا نبی نے یہاں بیان کی جو منتہا کمال ہے. ایک عظیم بات کہی کہ خدا ہمارے گناہوں کو سمندر کی تہہ میں ڈال دیتا ہے. یہ جو بات یہ دنیا کی کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی سوائے بائبل مقدس کے. آپ بھگوت گیتا پڑھ لیں، آپ قرآن پڑھ لیں، آپ احادیث پڑھ لیجئے، یہ ساری مذہبی دینی کتب ان سب کو دوستوں کو مبارک ہو. لیکن یہ آیت کہ خدا قادر مطلق جو رحیم و کریم ہے، جو انصاف کا خدا ہے، جو عدل کا خدا ہے، جو عدالت نازل کرتا ہے، وہ انسانوں کے گناہ
समंदर की तह में डाल देता है। इब्लीस, मेरा और आपका दुश्मन लूसीफर, डेविल, वो आता है हमारे पास, हमें मुजरिम ठहराना चाहता है। वो कहेगा तू गुनहगार है, ऐ औरत तू गुनहगार है, ऐ लड़की तू खताकार है, ऐ मर्द तू तुझ में बेशुमार गुनाह है। तो फिर जब आप कहेंगे यीशु मसीह के खून ने मुझे पाक कर दिया है, मैं पाक हो गई हूं, मैं धुल गया हूं, और मेरे गुनाह मेरे मसीहा ने समुद्र की तह में डाल दी है, और दुनिया का कोई शख्स मेरे गुनाह समुद्रों में से ढूंढ नहीं सकता। डेविल भी मेरे गुनाह समुद्र में से, समुद्र की गहराई किसी को आज तक उसकी खबर नहीं है। ये मीका नबी की किताब की बातें हैं जो मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किया चाहता हूं। इंसान, ये यार समझने वाली बात है कि इंसान, एक तर्जुमा है ओ मॉर्टल, क्या फानी इंसान, और एक तर्जुमा है टू एक्ट, ओ मैन। अच्छा लिखा है इंसान। डार्विन की जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो जो ऑलमोस्ट पामाल हो चुकी है, और डार्विन ने अपने मरने से पहले यीशु को कबूल कर लिया था। आप इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ लीजिए। एक लेडी होप, एक मिशनरी थी, जब वो बेड रिडन था तो उसने उसको बाइबल दी थी पढ़ने के लिए। डार्विन पढ़िए इस बाइबल को और क्रिएशन के बारे में दोबारा सोचिए। तो डार्विन ने लिखा था कि कुछ सेल हैं, स्पाइसेस हैं, और वो लो क्लास के हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी क्लासेस चेंजेस होती गई, शक्लें बदलती गई, और बढ़ते बढ़ते इंसान एप्स बन गया, मंकी बन गया। जब वो ये बाइबल पढ़ रहा था, जो लेडी होप ने मिशनरी ने डार्विन को दी थी, तो जो she came to see him one day and he was bedridden reading the Bible। तो उसने कहा, hey Mr. Charles Darwin, what are you studying, what are you reading? तो उसने कहा, the royal book you gave me, शाही किताब जो तूने मुझे दी थी मैं वो पढ़ रहा हूं। रॉयल बुक। ये याद रखिए, सारी दुनिया क्रिटिसाइज करती रहे, सारे एथियस्ट, बेदीन, मुलहिद, मुनकरे खुदा, कम्युनिस्ट, जो लेनिनग्राड जैसे लोग, कार्ल मार्क्स जैसे लोग, जोसेफ स्टालिन जैसे लोग, दुनिया के सारे लोग बिलियंस बिलियंस दफा लिखे कि बाइबल बदल गई है, लेकिन बाइबल कभी नहीं बदली, और ना बाइबल कभी बदली है, और ना कोई इसको बदल सका है। बाइबल ने बड़े से बड़े गुनहगारों को, कातिलों को, जालिमों को, जिनाकारों को, हरामकारों को बदल दिया है, लेकिन खुद खुदा का कलाम पहाड़ों की तरह अटल, कायम और दायम है। हालेलुया। ये बाइबल, इसी बाइबल ने डार्विन को चेंज कर दिया, और मरने से पहले उसने लेडी होप से कहा एक मेरे समर गार्डन में एक मीटिंग का अरेंज किया जाए, तमाम क्लर्जीमेंस, लाइटीज, बिशप, लीडर, साइंटिस्ट सबको बुलाना, और मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं। Here he comes in the wheelchair। वो आया अपने समर गार्डन में, कुछ महीनों के बाद मीटिंग अरेंज की, वहां उसने गवाही दी, मेरी सारी थ्योरी गलत थी, खुदा कदूस रब्बुल आलमीन ने जो खालिके दो जहां है उसी ने इंसान को खालिक। आओ हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह की मानत बनाए। इन आवर ओन इमेज, इन आवर ओन लाइकनेस। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 वहां लिखा है कि आओ हम इंसान को, फिर खुदा ने कहा, एलोहीम ने कहा, एलोहीम खुदा ने कहा। एलोहीम प्लूरल फॉर्म में खुदा का नाम है। खुदा के 3 शख्सी नाम हैं, एदोनाई, एलोहीम, याहवे। याहवे के मानी है सेल्फ एग्जिस्टेंट गॉड, वो खुदा जो अपना वजूद खुद रखता हो, याहवे के मानी है। और एदोनाई के मानी है खुदावंद, खुदा मालिके कुल जहां, जो इख्तियार कुल रखता हो उसको एदोनाई कहते हैं। और एक एलोहीम है खुदा का नाम, जो प्लूरल फॉर्म में कादिर मुतलक खुदा उसको कहा गया है। और लिखा है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। खुदा ने इब्तिदा में एलोहीम बाराशिता, ये हिब्रू वर्ड्स है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को बनाया। एलोहीम
جس میں سی کا جمع ہے, جس میں خدا باپ, خدا بیٹا, خدا روح القدس ہے. اور جو لفظ لکھا ہے کہ اے سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. سن اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے. اور اس کے لیے ہبرو ورڈ ہے اخاد, ECHAD, اخاد. اخاد کے معنی ہے وحدت میں کثرت, وحدت میں کثرت. یہ اخاد کے, کیونکہ لکھا ہے نا کہ جب آدم نیند آئی, پسلی نکالے گی, عورت بنائے گی, پھر کہا اور وہ دونوں, اس کو مکمل کیجیے, اور وہ دونوں کتنے ایک تن ہوں گے؟ دو. اور وہ دو ایک تن ہوں گے. اخاد لفظ ان کے لیے بھی آیا ہے, یعنی وحدت میں کثرت ہے. اور وہ الوہیم ہے, خدا قدوس خدا ہے, اور خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. ہم تین خدا نہیں مانتے, کفر ہے. ہم پولیتھیزم نہیں ہے. پولیتھیزم کے معنی ہے بہت سے خداؤں کو مان. ہم پولیتھیزم نہیں ہے, ہم مونوتھیزم ہے. ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں. میرے سامنے ایک ہی خدا ہے, واحد خدا ہے, جس کی one being God with three persons. That doesn't mean we believe in three gods. There is only one God, and He will remain one for eternity to eternity. ابدیت سے ابدیت تک وہ ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی رہے گا. اس لیے کرسچن لوگ یہ یاد رکھیں کہ ہم تین خدا نہیں مانتے. ہم ایسے خدا کو مانتے جس کی وحدت میں کثرت ہے. خدا ایک ہے, وہی خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس, اس کے تین پرسنز اس کے اندر ہیں. الوہیم خدا. اے انسان, آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پہ, اپنی صورت پہ, امیج, لفظ ہے امیج انگریزی کا. امیج کے معنی ہے اندر کے ایٹریبیوٹس, انٹرنل ایٹریبیوٹس آف گاڈ, انٹرنل کوالٹیز آف گاڈ. ایک لفظ ہے لائکنیس, باہر کے خدا کی برکتیں, اندر اور باہر ہر طریقے سے انسان کو خدا کی مانند بنایا گیا ہے. انسان بندر سے نہیں ہے. hell for that. انسان میں تین ایلیمنٹس ہیں. بدن, بدن کے اندر میرا بلڈ جو میری جان ہے, اور میری جان کے اندر میری روح ہے. آپ سن رہے ہیں؟ بدن, باڈی انگریزی میں, اور یونانی میں سوما, SOM میں سوما. سوما کے معنی ہے 5 senses. 5 senses کیا ہیں جی؟ چھونا, چکھنا, نمبر 3 دیکھنا, نمبر 4 سننا, اور نمبر 5 محسوس بھی کرنا, سونگنا بھی. 5 سینسز ہیں, اور یہی سوما ہے, یہی میری باڈی ہے, یہی آپ کی باڈی. سوما لفظ ہے گریک ورڈ. اس کے بعد جان, جان کے لیے جو لفظ ہے سول, انگریزی میں سائکی. سائکی لفظ ہے جان کے لیے, سول. اور آپ جانتے ہیں خدا قدوس نے فرمایا تھا, احبار اس کا 17 باب اس کی 11ویں ہے, لیویٹیکس چیپٹر 17 ورس 11, کہ تو اس کے گوشت کے ساتھ اس کا خون نہ پینا, کہ اس کا خون اس کی جان ہے, اور جان, خون جان رکھنے کے سبب سے ہی کفارہ دیتا ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے کہ لہو بہانے کی کیا ضرورت تھی, کیوں خدا کو ضرورت پڑی کہ وہ یسوع مسیح کو زمین پر بھیجے اور وہ کفارہ دے. یاد رکھیے کہ بغیر خون بہائے گناہوں کی معافی ہے ہی نہیں. اس زمین پر جب تک خدا کا بندہ, خدا کا بیٹا, کلمہ خدا جب تک وہ مجسم ہو کر نہ آتا اور اپنے اوپر ہمارے گناہ, ہمارے لعن تان, ہماری بیماریاں, ہماری کمزوریاں اپنے اوپر نہ اٹھاتا, اور صلیب پر اپنی جان نہ قربان کرتا, کفارہ نہ دیتا, فدیہ نہ دیتا, خون نہ بہاتا, اس زمین پر نجات کے دروازے کھل نہیں سکتے تھے. یسوع نے کفارہ دے کر, خون بہا کر جنت الفردوس کے دروازے کھولے. ہیلیلویا. اس یسوع مسیح کو جنا. انسان, اے انسان, باڈی ہے سوما, سائیکی اس کی جان ہے. آپ جانتے ہیں جی بلڈ پریشر ہائی ہو گیا,
बीपी लो हो गया, ब्लड में ये चीज हो गया जी, ये सब हमारी जान के ऊपर सब कुछ होता रहता है। फिर रूह है, रूह हम उर्दू में कहते हैं और इब्रानी में रूह और यूनानी में नुमा, नुमा टारोजी इल्मुल कुदस, और नुमा से नमूनिया, इसको नमूनिया हो गया इस बच्चे को, उसके लंग्स कोलैप्स हो गया जी, ऑक्सीजन कम हो गया, इसको नमूनिया कहते हैं। जब लंग्स में ऑक्सीजन कम हो जाए तो लंग्स कोलैप्स होना शुरू होते हैं, डॉक्टर उसको नमूनिया कहते हैं, और नमूनिया ऑक्सीजन है। रूह उसको कहा गया, रूह नुमा कहा गया यूनानी ज़बान में। तो नुमा रूह एक ऐसा अंसर है जिसके अंदर मेरी जान है, और मेरी जान एक ऐसी चीज है जिसने मेरी बॉडी को संभाल रखा है। तो हम खुदा का शुक्र, पहला थिस्सलुनीकियों का खत है अयूब साहब, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23। अब देखिए पहले थिस्सलुनीकियों का खत है, उसका 5वां बाब है और उसकी 23वीं आयत। अगर आपके पास बाइबल मौजूद हो तो आप खोल भी सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अगर आप सुनना चाहें तो प्लीज समाप्त फरमाएं। 1 Thessalonians chapter 5 आप पढ़ेंगे आप लोग मेरे लिए। 1 2 3 क्या लिखा है? Now may the God of peace himself sanctify you completely and may your whole क्या spirit number 2, soul number 3 and body be preserved, आगे blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. हमारी रूहें, हमारी जानें और हमारे बदन, आप सुन रहे हैं सब लोग, हमारी रूहें और इसके बाद हमारी जानें और इसके बाद हमारे बदन, ये इंसान है। ए इंसान, खुदा तुझसे क्या चाहता है? खुदा की डिमांड क्या है? नंबर 1 कि तू इंसाफ करे। इंसाफ के हवाले से हम बातचीत करना चाहेंगे मुख्तसरन। To do justly, to do what is right, to do accurately, and live in the spirit of justification, having the fear of God in your life. इंसाफ कर ही नहीं सकता इंसान जब तक खुदा का खौफ उसके अंदर ना हो, याद रखिए। इसीलिए इस्तिस्ना में से भी हमने वो विर्द, वो हवाला सुना है। क्या इंसान, खुदा तुझसे क्या चाहता है कि तू खुदा का खौफ रखे, फिर होगा। हमारी अदालतों में चूंकि खुदा का खौफ नहीं, इसलिए इंसाफ नहीं। हमारे घरों में खुदा का खौफ नहीं, इसलिए इंसाफ नहीं। हमारी सोसाइटी में खुदा का खौफ नहीं, दोनों मियाँ बीवी में खुदा का खौफ नहीं। हम अपनी दौलत डिवाइड नहीं कर सकते अच्छी तरह, हम अपनी ज़मीनों को अच्छी तरह तकसीम नहीं कर सकते। हमारे टैलेंट्स, हमारी खूबियाँ जो हमारे अंदर मौजूद हैं, हमारे दिए हुए तोड़े जो खुदा ने बख्शे, हम उनके साथ इंसाफ नहीं बरतते जब हम उनको ठीक इस्तेमाल नहीं करते। हम बेइंसाफ लोग हैं। हर शख्स जो खुदा की दी हुई बरकतों का गलत इस्तेमाल करता हो और कारी ना रहा हो, वो बेइंसाफ शख्स है। मैंने जब से मुझे खुदावंद ने खिदमत के लिए चुना, मेरे जैसे नाचीज शख्स को, बहुत बड़ा गुनहगार, खुदकुशी करना चाहता था, उसी शाम बस यकूपाल के वसीले मसीह की इंजील मेरे घर में पहुंची, मेरे दिल तक पहुंची। हर कनेक्शन के पीछे ये दुआ हो कि लोग बदल जाएं, लोग चेंज हो जाएं। तब्दीलियां इनके भी मुख्तलिफ अंदाज हैं। कभी कभी आरजी तब्दीली आती है, टेम्परेरी। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कभी कभी तब्दीली आती है जिंदगी में आरजी, फॉर द टाइम भी लोग चेंज होते हैं, अंदर से चेंज नहीं होते। मुबारक है वो लड़की, वो लड़का, वो भाई, वो बहन, वो दोस्त जो अंदर से बदल जाए और वाकई बदल जाए, आरजी तौर पर नहीं, अबदी तौर पर चेंज हो जाए। उसकी जिंदगी में खुदा के कलाम का बीज पड़ना शुरू हो जाए और उगना शुरू हो जाए और वो बड़ा कीमती रास्तबाजी का दरख्त बन जाए। ये तब्दीली है, आरजी तब्दीली है। फिर देखा देखी तब्दीली है, वो भी आगे गया, मैं भी चलना, वो भी गया, उसने भी, ये देखा देखी
آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی اسی ویسے ہونے کی کوشش کرتا رہا. ہمارا مقصد ایسا نہیں ہے, اندر سے ہم ایسے نہیں ہیں. ایک اور تبدیلی ہے جو سچے دل سے انسان بدل جاتا ہے. ایک قاتل جنت میں اس کا پاؤں ہوتا ہے. ایک سامری عورت ہے, اپنا گھڑا چھوڑ دیتی ہے, سارے شہر میں ڈنڈورا پیٹتی ہے, اور ایک آدمی سے آپ کو ملواؤں جس نے میرے سارے گناہ مجھے بتا دیے, اور وہ یسوع ناصری ہے. تبدیلی آ گئی. ایک ڈاکو ہے, مر رہا ہے صلیب پر, آخری سانس لے رہا ہے, اور مرنے سے پہلے یسوع سے یہ درخواست کر رہا ہے, جب تو اپنی بادشاہی میں ہے تو مجھے بھی یاد کرنا. تو فرمایا کہ تو آج ہی میرے ساتھ. تبدیلی آئی. ایک شخص تھا انگلینڈ میں, میں اس کی گواہی پڑھ رہا تھا ایک پیمفلٹ میں جہاز میں تھا, تو پیمفلٹ ایک دوست نے مجھے دیا. بہت دیر پر میں انگلینڈ میں تھا, پہلی بار میں پریچنگ کے لیے گیا تھا, تو ایک پیمفلٹ مجھے پڑھنے کے لیے دیا. اس پیمفلٹ میں ایک شخص کی گواہی لکھی تھی جو اپنی بیوی کو مارتا تھا, شراب بہت پیتا تھا, نشے بازی میں زندگی گزارتا تھا, اور گندے گنونے فلمی گانے, 24 گھنٹے ڈانس, یہ وہ, اور جوا بھی بہت, گیمبلنگ, لاٹ آف گیمبلنگ. اس کی گواہی لکھی تھی. وہ انگلینڈ سے وہ شخص تھا. پادری صاحب ان کے گھر میں آتے تھے, اور وہ صرف اس لڑکی کے ساتھ, ان کے بچوں کے ساتھ دعا کر کے, اور وہ شخص دعا میں بھی نہیں بیٹھتا تھا, پرواہ نہیں کرتا تھا. ایک دن وہ شخص سخت بیمار ہوا, مرنے کے قریب ہوا, تو تب اس نے اپنی بیوی سے کہا, پادری صاحب کو بلاؤ, شاید میں آج مر جاؤں گا. اس کے لیے دعا کی گئی. اس نے اپنا دل مسیح کو دے دیا. اس کی زندگی بدل گئی. وہ مرا نہیں, اس کی زندگی بدل گئی. اس کی بیماری شفاؤں میں بدل گئی. ایک معجزہ ہو گیا. جو مر رہا تھا وہ زندہ ہونے لگا. اور پھر اس نے گواہی دی کہ آج سے میرے گھر میں گیت ہوتے ہیں, ستائش ہوتی ہے, پرستش ہوتی ہے, عبادت ہوتی ہے. اور میں کہنے لگا جب میں نے توبہ کی, مسیح کو قبول کیا, تو میں نے اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی, اپنی بچوں سے بھی معافی مانگی, اور بہت رویا اپنی گناہوں کے. یہ تبدیلی ہے, یہ چینج ہے. اگر ایسا نہیں ہوا کبھی زندگی میں تو پھر ہم خطرے میں ہیں. کنونشنیں ہوتی رہیں گی, لیکن اگر کنونشنیں انسانوں کو بدلتی نہیں ہیں تو وہ عارضی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھ دے گی آنے والے وقتوں میں. میں کنونشنوں کے خلاف نہیں, مجھے غلط نہ سمجھیے, نہیں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کسی بھی کنونشن میں گنہگار بدلے نہیں ہیں تو وہ کنونشن دکھاوا تھی, ایک بناوٹ تھی, ایک روٹین تھی, ایک عارضی کام تھا اور کچھ نہ تھا. لیکن کلام, خدا کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ بدل کے رکھ دیتے ہیں انسانوں کو, وہ نیا بنا دیتا ہے. جب جہاں یسوع جائے گا, غور کیجئے, جس خطے میں یسوع ہوگا, جس شہر میں یسوع جائے گا, لکھا ہے کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا, گدھے پر سوار تھا, تو لکھا ہے سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی, اور لوگوں نے پوچھنا شروع کیا ہوا کیا ہے, سارا شہر ہل گیا, یروشلم کیا ہوا ہے؟ کہیں گے جی وہ ناصرت کا نبی یسوع یہاں آیا ہے. جہاں یسوع آئے گا ہلچل پڑ جائے گی, جہاں یسوع آئے گا پانی میں بن جائے گی, جہاں یسوع آئے گا یسوع لازرس کو باہر نکالے گا. میں کل ان کو پائی صاحب کو بتا رہا تھا, یسوع ایک واحد شخصیت ہے جس نے کبھی کوئی جنازہ اٹینڈ نہیں کیا. یہ واحد شخص ہے کرائسٹ یسوع المسیح کلمہ خدا, جس نے کبھی کوئی میموریل سروس اٹینڈ نہیں کی. ہم نے بڑے جنازے لوگوں کے کیے ہیں, کسی وقت تمہارا جنازہ بھی ہوگا, لیکن یسوع ایک واحد شخصیت ہے جس نے کبھی کوئی جنازہ نہیں اٹینڈ کیا. جب بھی کوئی مردہ اس کے سامنے ہے اس نے زندہ کر کے گھر بھیج دیا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. تو یسوع جب زندگی میں آتا ہے تو معجزے ہوتے ہیں اور تبدیلیاں ہوتی ہیں. اے انسان, خدا تجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ انصاف کرے. کیا لکھا ہے؟ ایکٹ جسٹلی, ٹو ڈو جسٹلی, ٹو ڈو واٹ از رائٹ, جو ٹھیک ہے وہ کرے. آپ دیکھیں, غور کریں گے, پاکستان کا گیت گایا گیا, بیٹی آستر نے یہ پھر تلاوت کی تھی. یسایا نبی کا صحیفہ ہے, اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات. لکھا ہے میں اپنے محبوب کا گیت گاؤں گا. محبوب کون ہے؟ خود خدا محبوب ہے. اور پاکستان کون ہے؟ یروشلم پاکستان ہے, یہودا پاکستان ہے, اسرائیل کی قوم پاکستان ہے. کہ میں نے ان تاکوں کو لگانے کے لیے اونچے پہاڑ کو چنا, اس میں سے پتھر نکالے, پھر میں نے برج بنایا,
پھر میں نے باڑیں بنائی، پھر میں نے سینچا، پھر میں نے تاکیں لگائی، پودے لگائے، وہ خوشنما پودے بن گئے. میں نے کیا کچھ نہ کیا. اس زمین پر کسی کا ایک ہی جگر گوشہ ہو، ایک ہی لخت جگر ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اکلوتا بیٹا ہو، مونوجینس یونانی زبان میں، جیسا اور کوئی نہ، منفرد، بے مثل، بے مثال، بے نظیر، جیسا کوئی نہ ہو. یہ اکلوتا بیٹے کے معنی ہے. He was a unique son of God and only son of God. ایک ہی دل کا ٹکڑا تھا. ہمارے خدا قدوس نے، خدا باپ نے ہم گنہگاروں، قاتلوں، ظالموں، حرام کاروں کی خاطر اپنے ہی دل کے ٹکڑوں کو زمین پر بھیج کر ہمارے لیے صلیب پر قربان کر دیا، جس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے. اب خدا فرماتا ہے کہ میں اور تمہارے لیے کیا کر سکتا تھا، اب تم ہی میرے اور اپنے درمیان انصاف کرو. انگریزی میں لفظ پلیز آیا ہے، جو کنگ جیمز ورژن میرے پاس ٹرانسلیشن ہے. پلیز. پاکستان کا محبوب دردناک آواز میں کہتا ہے پلیز تم ہی میرے اور اپنے درمیان انصاف کرو. میں اور تمہارے لیے کیا کر سکتا تھا؟ اگر خدا کے پاس 1000 بیٹے ہوتے، وہ 1000 بیٹے ہمارے لیے قربان کر سکتا تھا. اگر ساری دنیا میں ایک ہی گنہگار ہوتا، اس کے لیے بھی یسوع مسیح قربان ہو جاتا. بلینز لوگوں کے لیے ایک ہی قربانی تھی، اکمل، افضل، آخری، فائنل قربانی، اور وہ یسوع. ہاللیلویا. انصاف کیجیے. آئیے ہم انصاف کا سبق سیکھیں. ایک بے انصاف قاضی ہے، اس نے کبھی انصاف نہیں کیا. اس کی بابت لکھا ہے گاسپل آف لوک چیپٹر 18 میں verse 8 verses. لوک چیپٹر 18 18واں باب ہے لوکا کی معرفت انجیل مقدس، 18واں باب لوکا کا. اس کی پہلی آیات میں ایک بے انصاف قاضی، عدل ہی نہیں کرتا، انصاف ہی نہیں کرتا، اور نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا، نہ خدا سے ڈرتا ہے. اور ایک بیوہ روز اس کے پاس جاتی ہے، اس کا ناک میں دم کر دیا. تو لکھا ہے سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے. آج ہماری دنیا میں بے انصاف قاضی بہت ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے، جو بے انصاف قاضی بیٹھے ہیں امریکہ میں، انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہے. سپریم کورٹ کے جج نے جب 26 جون یہ ڈگری دی تھی تو اس نے خود کہا، میں نے اپنے قانون سنا CNN پر، وہ کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن میں تو اس کے پروویژن نہیں ملتی کہ گے میرج، سیکس میرج، سیم سیکس میرج کو لیگل قرار دیا جائے. لیکن ہمیں اوباما ایڈمنسٹریشن کی بات ماننی ہے. ایڈمنسٹریشن کی طرف سے حکم ہے کہ ہم گے میرج کو 52 اسٹیٹس میں لیگلائز کراتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب انسان بنایا گیا، خدا نے کہا تھا آدم کے حوالے سے، آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور بغیر کلوروفارم کے اس کو نیند دلائی، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال کے ایک عورت تیار کی. خدا نے ایڈم اور ایو کو بنایا تھا. لکھا نر اور نار، انگریزی میں لکھا ہے میل اینڈ فیمیل. خدا نے ایڈم اینڈ ایو بنائی ہے، خدا نے ایڈم اینڈ سٹیو نہیں بنایا. حیرانگی کی بات ہے کہ کس قدر عدالتوں میں بے انصاف قاضی بیٹھے ہوئے. لکھا ہے کہ خدا 10,000 بھیڑیں نہیں چاہتا، 10,000 تیل کی نہریں نہیں چاہتا، 10,000 قربانیاں نہیں چاہتا، سوختنی قربانیاں نہیں چاہتا خدا، یا ذبیحہ نہیں چاہتا کہ تم قربان کرو. اب کسی ذبیحے کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے. ہو چکا جو جسے قربان ہونا تھا، اور وہ یسوع مسیح ہے. ہو گیا کفارہ جو دیا جانا تھا، اور وہ یسوع کے لہو کا ہے. فدیہ مکمل ہو گیا جب کرائسٹ نے کہا تھا تمام ہوا صلیب پر. اور اس وقت دکھوں اور کرب کی گونج میں یہ آواز سنائی دی تھی، تمام ہوا، کفارہ کمپلیٹ ہو گیا تھا. اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں، نہ مینڈوں کی، نہ بکروں کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی. خدا تو پھر کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم انصاف کریں.
do the justice, live right in the sight of Almighty God. وہاں یعقوب کے خط میں جو پھر تلاوت کیا گیا ہے، یعقوب رسول کے خط میں دوسرے باب میں وہاں لکھا ہے کہ وہ شروع ہوتا ہے پارشلٹی سے، طرفداری سے، کہ تمہاری عبادتوں میں، تمہاری میٹنگز میں جب کوئی سونے کی موٹی مٹھی پہن کے آتا ہے اور زیورات اس کے ارد گرد ہیں اور بڑا قیمتی پوشاک اس نے پہن رکھی ہے، آپ اس کو آگے کرسی دیں گے. پر ایک غریب عام پوشاک پہنے آئے گا تو آپ اس کو کہیں گے یہاں بیٹھ. تو کہنے لگا کیا تم بے انصاف نہیں ہو؟ کیا تم بدنیت نہ ہوئے؟ کیا تم بے انصاف نہ ہوئے؟ کیا تم نے بے انصافی نہیں کی، طرفداری نہیں کی تمہاری زندگی؟ انصاف کہاں ہے؟ یہ یعقوب رسول نے مثال دی ہے ایک امیر آدمی کو کس طرح ہم آگے لاتے ہیں، غریب آدمی کو کس طرح دھتکارتے ہیں، اس کو پیچھے دہلیز کے قریب جگہ دیتے ہیں. اور کہتا ہے یعقوب کہ تم بے انصاف نہ ہوئے، کیا تم نے بدنیتی کا مظاہرہ نہ کیا، کیا تم نے پارشلٹی نہیں آئی، طرفداری نہیں آئی. طرفداری یہ جو مین پلیزنگ پالیسی یہ ہمارے ملک میں بہت چلتی ہے. آپ کے ملک میں کی بات نہیں میں کر رہا کینیڈا کی، میں تو اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں. میرے ملک میں جو پارشلٹی ہے، طرفداری کا گناہ بہت ہے. مین پلیزنگ پالیسی، مین ورشپنگ پالیسی. پیپل دے ورشپ پیپل. Oh, that's terrible, I tell you. امثال 22واں باب اس کی 22 ہے. پڑھ دیں آپ پڑھ دیں پلیز. مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر. مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر. ایوب نبی نے بھی بہت بڑی بات کہی ہے. ایوب نبی کا صحیفہ ہے 31واں باب 21ویں اور 22ویں دو آیتیں. ہاں جی پڑھیے. اگر میں نے کسی یتیم پر ہاتھ اٹھایا ہو، کیونکہ پھاٹک پر مجھے اپنی کمک دکھائی دی، ہاں جی تو میرا کندھا میرے شانے سے اتر جائے. ہاں جی شانہ کہتا ہے کلیویکل بون کو. کندھا یہ ہے، اور یہ جو بون ہے نا کلیویکل، یہ شانہ ہے. ڈسلوکیشن ہو جائے. اگر میں نے کسی یتیم پر ظلم کیا تو میرا کندھا میرے شانے سے اتر جائے، ڈسلوکیشن ہو جائے، اور میں بیکار شخص بن جاؤں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور میرے بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جن لوگوں نے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بے انصافی کی ہے، ان کے وجود خدا نے ختم کر دیے. ان کی نسلیں زمین پر مانگتی پھرتی ہیں، دھکے کھاتی پھرتی ہیں. کسی کے گھر میں کھانا نہ ہو، اگر آپ کسی لالچ کے بغیر، آپ بدنیت ہوئے بغیر کسی کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں تو آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں. یہ کرسچینٹی ہے، یہ مسیحیت کی معراج ہے، یہ مسیحیت کی عظمت ہے، اس کی گریٹنس ہے کہ آپ دوسروں کی فکر کرتے ہیں اور انصاف میں زندگی گزارتے ہیں. پڑھیں گے ایک حوالہ زبور 49 نکالا جی آپ نے، سام 49. اٹھارہویں آیت کو پڑھیے. اب مجھے معلوم نہیں کہ کس طرح اس کو میں بیان کرنے لگا ہوں، اچانک یہ آیت میرے ذہن میں آئی ہے. کیا لکھا کیا ہے؟ اردو میں پڑھی، اونچی آواز سے پڑھی، اونچی آواز سے. خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو. اور آگے دیکھیے آخری حصہ آیت کا، اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری، جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری. اگر ایک شخص نشے بازی سے اپنے جسم کو برباد کرتا ہے، اپنے لیے بیماریاں لے کر آتا ہے، تو وہ بے انصاف شخص ہے. اس کی بیوی جوانی میں بیوہ ہو سکتی ہے، اس کے بچے بچپن ہی میں یتیم ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نشے بازی سے اپنے بدن کو برباد کر رہے ہیں. وہ بے انصاف شخص ہے. اگر ایک عورت بے وفا ہے اپنے خاوند کے ساتھ، اس کے ریلیشن کسی اور جگہ بھی ہے، وہ بے انصاف عورت ہے.
اگر بچے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، ریگارڈلیس کہ ہم کس کلچر میں زندہ ہیں، دنیا کا سب سے بڑا کلچر بائبل کا کلچر ہے. اسی اپنے اپنے کلچر میں جبے پائے نہیں. بائبل کا کلچر کیا کہتا ہے؟ 10 جو احکام دیے گئے ہیں وہ کبھی چینج نہیں ہوئے، کیونکہ خدا لا تبدیل ہے. تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا تو پھر کیا ہوگا؟ تاکہ تیری عمر جس ملک میں تو رہتا ہے دراز ہو اور تیرا بھلا ہو، تیرا بھلا ہو. آئیے سیکھیں اپنا بھلا کرنا، اپنے بچوں کا بھلا کرنا، اپنی بیوی کا بھلا کرنا، اپنے شوہر کا بھلا کرنا، اپنی کلیسیا کا بھلا کرنا. ہم انصاف سیکھیں گے. کیا سیکھ سکتے ہیں؟